الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، آج کی ہماری تیسری تاخیرات چل رہی ہے۔ اب تک الحمدللہ دوسری تاخیرات مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی 2-3 تاخیرات جو باقی ہے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہمیں پہنچا دے۔ انسان ایسے تاخیراتوں میں کسی کو ملتی ہے تاخیرات، کسی کو نہیں ملتی۔ جو 2 دن پہلے ہمارے ساتھ بندے تھے تو اس وقت ہمارے سامنے وہ بندہ دنیا میں نہیں رہا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ دارالاسباب کسے کہتے ہیں؟ ضرورت مند کی جگہ، جیسے بیت الخلاء کے مانند۔ دنیا صرف 2 ٹکوں کی دنیا ہے، صرف چند لمحوں کی دنیا کے لیے ہم دنیا کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ہم اس دنیا میں سے دنیا سے جانا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور 4-5 دن رمضان باقی ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے روزے ہمارے چھوٹ گئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی اور استغفار کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ میں آج جمعے میں علماء کی قدر پر عنوان اٹھایا تھا، لیکن کہیں دوسری جگہ عنوان میرا چلا گیا، تو اس 15-20 منٹ کے لیے میں علماء کے بارے میں، علماء کی قدر اور ادب و احترام کے بارے میں کچھ چند باتیں پیش کر میں واپس میری جگہ لیتا ہوں۔ میرے دوستوں، علماء کرام جو دنیا میں اب موجود ہیں یہ سب انبیاء کے وارث ہیں، جو کئی سال سے چلتے آ رہے ہیں۔ پہلے حضور کا زمانہ تھا، اس کے بعد صحابہ کا آیا، تبع تابعین، اولیاء کرام تمام کا زمانہ آیا، تو ہم صحابہ کے وارثین ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے اپنے بچوں کو حفاظ بناؤ، علماء بناؤ۔ جب آج اس وقت کی سب سے جہالت، اس وقت کا سب سے منحوس گھر اس انسان کا منحوس گھر ہے جسے اللہ معاف کرے، مجھے معاف فرمائیے، جس گھر میں ایک حافظ اور عالم نہ ہو اس کا گھر منحوس گھر ہے، اس کا خاندان منحوس خاندان ہے، اس لیے کہ اس کے گھر میں ایک قرآن پڑھنے والا موجود نہیں ہے،
اس لیے کہ اس کے گھر میں اس کے باپ کے انتقال پر اس کے بیٹا جنازے کی نماز پڑھانے والا موجود نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن ایک ایسی دولت ہے جو سب کو نہیں ملتی۔ اس لیے ہم تو بگڑ گئے لیکن ہم اپنے بچوں کو سنواریں گے، ہم تو مٹی میں مل گئے لیکن آنے والی نسلوں کو ہم اچھی بنائیں گے۔ قرآن سکھانا بہت کمال کی بات ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ تمام حضرات کو معلوم ہے، جو انسان کلام پاک پڑھتا اور پڑھاتا ہے، انسان کے اوپر، ہر مسلمان انسان مرد ہو انسان ہو، ہر بالغ انسان مرد عورت پر علم یہاں تک جاننا فرض ہے کہ اس کو حلال اور حرام کی تمیز معلوم ہو جائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ کی کچھ ہوا کھلاؤ، کچھ مدارس اسلام کی چاول اور روٹی کھلاؤ۔ اس لیے جب بچہ مدارس اسلامیہ میں قدم رکھتا ہے، اگر اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے باپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اگر بچے کا باپ شرابی ہے، بچے کا باپ بہت گناہ کرتا ہے، وہ بچہ مدرسے میں جب قدم رکھتا ہے تو باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نیت کو بدلا دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو، تمام ہمارے بچے ایسے بن جائیں کہ ہمارا بچہ ہمارے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے تیار ہو جائے، ہمارا بچہ ہمارا غسل دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم ہمارے بچوں کو ایسا مضبوط ایک عمل بنا دیں، جیسے ایک بلڈنگ تیار کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے پایا ڈالتے ہیں، ویسے ہی اپنے بچوں کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو ایک شرط لگا دی جائے، یہ بچے کو میں حافظ بناؤں گا، یہ بچے کو عالم بناؤں گا، یہ بچے کو مفتی بناؤں گا۔ اس لیے کہ ایسا دور بھی آ جاتا ہے کہ کہیں آپ کے گھروں میں نماز پڑھنے کو آپ کو موقع مل جاتا ہے تو بچے کی خیرت سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس باپ پر کتنا اچھا موسم گزرتا ہوگا، اس باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی جس باپ کا بچہ مسجد میں کھڑے ہو کر، تمام مصلیین کرام پیچھے کھڑے ہو، اس کا بچہ آ کر سامنے کھڑا ہو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، جس بچے نے نماز پڑھایا اسی کے پیچھے اسی کی غیبت کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت کر، یہ بندہ تو پیچھے غیبت کیا تو اس کے سامنے منہ پر کیوں بول رہا ہے؟ اس سے برا تو ہے کہ اس لیے کہ تو اس کے منہ پر کہہ رہا ہے۔ غیبت بہت گندی چیز ہے، تکبر بڑی گندی چیز ہے۔ تکبر انسان کو ادھر تک کھینچ لیتا ہے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ غیبت اتنی گندی چیز ہے کہ بھائی بھائی کو لڑا دیتی ہے، ماں اور بیٹی کو لڑا دیتی ہے، باپ بیٹے کو لڑا دیتی ہے۔ ویسے ہی میرے دوستوں، جیسے ایک آپ کا باپ ہوتا ہے، جنم دیتا ہے، ویسے ہی روحانی ایک باپ ہے جس کا نام استاد ہے، جس کا نام امام ہے، جس کا نام خطیب ہے، جس کا نام حضرت ہے، جو آپ تمام حضرات ادھر پیچھے کھڑ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ آپ کے روحانی باپ ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کو علم سکھاتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود نہیں پڑھایا کرتے تھے، اس لیے کہ کہیں بچہ میرے لاڑ میں آ کر میرا بچہ میرے پاس نہ پڑھے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خود کے بچے کو ایک دوسرے استاد کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ اس لیے جب بچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب بچہ آ کر ان کے پاس پڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرے بچے کی کتنی نورانی قاعدہ ختم ہو گئی ہے، میرے بچے کا کتنا پارا چل رہا ہے، میرا بچہ اب کیا پڑھ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب باپ آ کر بچوں کو پوچھتا ہے تو بچے کے ایک دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ بچہ یہ سوچتا ہے کہ میرا باپ آ کر ادھر پوچھ رہا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھ رہا ہوں، میرے باپ کو کہیں تکلیف محسوس نہ ہو کہ میرا بچہ نہ پڑھ رہا ہے
میں اس کو ہر چیز دلا رہا ہوں۔ ایک بچے کو ڈر رہتا ہے کہ میرا باپ آ کر پوچھ رہا ہے، مجھے پوچھنے والا بھی کوئی ہے، جیسے اللہ آپ کو پوچھ رہا ہے میرا بندہ کیا کر رہا ہے دنیا میں، میرا بندہ کیسے زندگی گزار رہا ہے دنیا میں، میرا بندہ کیسے نیک اعمال کر کر میرے پاس آ رہا ہے، ویسے ہی میرے دوستوں آپ کو پوچھنے والا بھی دنیا میں صرف آپ کے 70 یا 60 50 سال کی زندگی میں آپ کو پوچھنے والے کون ہیں، آپ کی صحیح تربیت دینے والے کون ہیں؟ وہی ایک ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے والا، ایسے کرسیوں پر بیٹھ کر ایک خطابت کرنے والا، امام مصلی پر کھڑ کر نماز پڑھانے والا آپ کی رہبری کر رہا ہے۔ اب نبیوں کا دور آنے والا نہیں ہے، صحابہ کا دور آنے والا نہیں ہے، ہاں آ سکتا ہے اولیاء کا دور، ہاں آ سکتا ہے قطب کا دور۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، تم ان کے پاس اسلامی سبق اختیار کرو۔ جب تم علماء کے پاس کچھ سبق حاصل کرتے ہو وہ تمہارا روحانی باپ بن جاتا ہے، اس لیے کہ تم اس کے خطبے اور بیانات سن کر تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ان کے بیانات سن کر میں عمل کر کر میری زندگی کو سنواروں گا، میں ان کے کچھ نمازیں سن کر میں ان کے سوروں کو یاد کروں گا، میرے سورے نہیں کلام پاک کے سورے یاد کروں گا، امام نماز میں پڑھے گا میں اس سوروں کو یاد کروں گا، اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے مساجد کو جانے کے لیے، میں اتنا بڑا ہو گیا، میری داڑھی اتنی بڑی نکل آئی ہے، میں کیسے مسجد کو جاؤں گا؟ اس لیے آپ پیچھے کھڑ کر نماز جیسے امام پڑھاتا ہے اس کا سن سن کر یاد ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو سورہ فاتحہ نہیں آتا تھا، امام کے پیچھے 5 وقتہ نماز میں کھڑ کر صرف 3 دن میں سورہ فاتحہ یاد کرنے والوں کو بھی دیکھا ہے۔ کسی کو کلمہ نہیں آتا تھا، کسی کو کلمہ نہیں آتا تھا، وہ بھی امام کا سن سن کر کلمہ جاننے والا بن گیا ہے، اس لیے کہ جو جماعت کو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو سکھایا۔ پہلے تو جناب آپ بھی شرابی ہوا کرتے تھے، آپ بھی جواڑی ہوا کرتے تھے، جیسے ہی علماء کے بیان سن کر آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، جذبہ جہاد پیدا ہوا، تب جا کر آپ بھی کچھ دن کا کام کرنے کے لیے فرصت تھی اٹھائی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا، یہ ملا کیا کہے گا، یہ مولوی کیا کہے گا۔ میرے دوستوں آپ کی نصیحت کے لیے ہم یہ بیانات کرتے ہیں، نہیں تو یہ ضرورت نہیں۔ حضور کے زمانے میں ایسے بیٹھ کر بیانات نہیں کیے جاتے تھے، فوراً خطبہ ہوتا، فوراً جمعے کی نماز پڑھی جاتی، اس لیے کہ وہ تو نبیوں والا دور تھا، وہ تو صحابہ والا دور تھا، یہ دور تو بڑے نازک دور چل رہا ہے۔ اگر یہ بھی تقاریر ختم ہو جائیں گے، یہ بھی بیانات ختم ہو جائیں گے تو ہم کہاں بھٹک جائیں گے کوئی پتہ نہیں، ہمارا علم کہاں ضائع ہو جائے گا پتہ نہیں۔ ہمارے علم کو تازہ رکھنے کے لیے آپ کو ہم اپنے سامنے بٹھا کر ہم کچھ تقاریر کرتے ہیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا علم ضائع نہ ہو جائے، ہمارا قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ ہم اس لیے تراویح پڑھاتے ہیں کہ ہم پیسے کے لیے تراویح نہیں پڑھاتے، اس لیے کہ ہمارا قرآن کہیں ضائع نہ ہو رہا ہو، ہمارا قرآن کہیں دل سے نہ چلا جائے۔ اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ جب تک کب قیامت آنے والی ہے یہ کسی کو نہیں پتہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ جب تک ایک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا تب قیامت آئے گی۔ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کے موقع میں ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے امید لگائیں کہ ہم بھی ہمارے بچوں کو کچھ دین علم سکھائیں گے۔ میرے دوستوں غیبت کو اپنے دل سے نکال دو، تکبر کو اپنے دل سے نکال دو، میں بڑا ہوں کہنے کے بجائے میں چھوٹا ہوں اپنے آپ کو ذلیل کر دو، اپنے دوست کو بلندی پر پہنچا دو۔ ہاں دوست بھی دوست رہتا ہے، دوست جب بڑی بات کرتا ہے ہاں کرنے دے دو، اس لیے کہ اس کے دل میں ایک رحم دلی پیدا ہو جائے گی۔ میرا دوست ہے، میرے دوست کتنا نادان ہے، میں اس کے بارے میں کچھ بھی کہتا ہوں جھک جاتا ہے۔ جب اس کے دل میں اثر پڑے گا ہاں میرا دوست کتنا اچھا کہتا ہے، میں کیوں اس کے آگے بڑھ کر چھڑ کر کہنے لگتا ہوں۔ دوستوں کسی کے پیچھے کسی کی غیبت نہ کرو۔ تم جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، جس امام کے پیچھے سامنے بیٹھ کر خطبے سنتے ہو، تم ان اماموں کے پیچھے جا کر غیبت کرتے ہو، تمہارے نمازیں کہاں سے قبول ہوگی، تمہارے عقیدے کہاں سے قبول ہوں گے، تمہارا ذکر اور تلاوت کہاں سے
قبول ہوگا۔ میرے دوستوں، ہمیں ایک دنیا میں آئے ہیں، ہم گندے خطرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں، ایک گندا خطرہ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، نالے میں بہا دیں گے تو نالے میں چلا جائے گا۔ ہم کسی کی غیبت کیوں کریں؟ اس لیے کہ ہمارا دل کہتا ہے، ہمارا نفس کہتا ہے اس کی غیبت کریں گے تو ہمیں ادھر پیسہ ملے گا، ہم اس کی غیبت کریں گے تو ہمیں اسے کچھ پیسہ ملے گا۔ کچھ پیسے کے لیے کسی کی غیبت نہ کرو، کچھ پیسے کے لیے کسی کی گناہ نہ کرو، کچھ کوڑیوں کے لیے کسی کے سامنے جا کر بے شرم اور بے حیائی کی باتیں نہ کرو۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا بھی آئے گا تمام لوگ بک جائیں گے، تو ایک وہ دور ایسا بھی آئے گا تمام لوگ ہر جگہ بے شرمی اور بے حیائی کا ماحول ہوگا۔ جب انسان گناہ سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ارے دیکھو جی یہ بندہ گناہ سے بچ گیا، اس لیے اب سے میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ اللہ رب العزت کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو گناہ کر کر آ کے توبہ کرتا ہے۔ میرے دوستوں، آج وہ ایک رات ہے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے سے یہ راتیں گزر رہی ہیں۔ ایسی راتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی کی غیبت کی، پہلے اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ میں کسی کی غیبت کر دیا، مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے اندر تکبر ہے، تکبر کو نکال دے، یا اللہ میرا دل بہت گندا ہو چکا ہے، یا اللہ میرے دل کو ایسا پاک و صاف کر دے جیسے میں میری ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا۔ اور دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلا کام اللہ سے معافی مانگنا ہے، دوسرا کام جا کر جس بندے سے آپ نے غیبت کی، اس کے پیچھے اس کی غیبت کی، اس سے معافی مانگنا ہے، اس لیے کہ دیکھ بھائی میں تیری کچھ غیبت کر دیا، معاف کر دے، مجھے معلوم نہیں تھا غیبت کرنے سے یہ ہوتا ہے، غیبت کرنے سے اتنی بڑی سزا بھی ملتی ہے، میں تیرا انسانی گوشت کھا لیا ہوں، مجھے تو معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، آپ کے ساس یا سسر کی غیبت کیے ہیں تو جا کر ان سے معافی مانگ لو، اپنی بیوی کی غیبت کیے ہو تو بیوی سے معافی مانگ لو۔ ان تمام بچوں سے کہتا ہوں باپ سے غیبت ہو گئی ہو تو باپ سے جا کر معافی مانگ لو۔ ایک وقت آئے گا، اب ایسا دور نازک چل رہا ہے، آج ہم ادھر موجود ہیں، کل ایسے زندہ بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے کچھ پتہ نہیں۔ ایسے دور دیکھیے، ادھر پیچھے کا ہی علاقہ ہے، کل اچھی سیدھی سادی سیدھی ایک نوجوان عورت چل پھرنے والی آج انتقال ہو گیا، کسی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں، یہ دنیا تو دارالاسباب ہے۔ میں دنیا کی قیمت کیا ہے بتا دوں، دو لفظوں میں دنیا کی قیمت بتاؤں گا۔ ایک بیت الخلاء کے مانند، جیسے ہم گندگی ہمارے پیٹ سے نکل کر جیسے پیچھے سے نکلتی ہے دنیا کی، وہ تو بیت الخلاء کی بھی کچھ قیمت ہوگی لیکن دنیا کی قیمت کچھ نہیں۔ اور ایک دوسری مثال آپ کو دوں، جب ایک عورت رہتی ہے، عورت ایک مہینے میں جو گندا کپڑا اپنے بدن سے نکالتی ہے، دنیا کی قیمت اس کی بھی نہیں ہے۔ میرے دوستوں، ہم یہ کون سی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم کو چاہیے تھا کہ ہم دین کے پیچھے بھاگ جاتے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک چھوٹی سی نیکی سے ہمیں مغفرت کر دے گا۔ میرے دوستوں، ادھر سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ ہم ہمارے بچے کو ایک حافظ بنائیں گے، ہم ہمارے بچے کو ایک عالم بنائیں گے، ہم ہمارے بچے کو مفتی بنائیں گے، ہم ہمارے بچے کو بخاری شریف کا استاد بنائیں گے، اس لیے کہ آنے والے دوروں میں آپ کو دولت نہیں پوچھی جائے گی، کچھ شہرت نہیں پوچھی جائے گی، آنے والا دور انشاءاللہ اسلامی دور رہے گا، تب آپ کو پوچھا جائے گا ارے جی آپ نے اپنے بچوں کو کیا پڑھا رکھا ہے؟ آپ کہیں گے یونیورسٹی میں پڑھایا ہوں، ڈاکٹر بنایا ہوں، انجینئر پڑھایا ہوں۔ ادھر سوال وہ نہیں ہوگا، آپ کو یہ پوچھا جائے گا کیا آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنایا؟ ہاں، اس بات پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، قرآن بھی کل قیامت کے دن جھگڑا کرے گا، اس لیے کہ تو کیوں قرآن نہیں پڑھا، کیوں میرا حق ادا نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہم تو ادا نہیں کر سکے، ہمارے بچے تو حق ادا کر سکیں گے۔ ہاں، دل بہت نرم ہوتا ہے، دل کو کمزور کر کے، دل کو نرم کر کے، دل کے اوپر سخت پتھر رکھ کر اپنے بچوں کو مدارس سے اسلامیہ میں داخلہ دلا دو۔ جب ہم پڑھ رہے تھے ایسا ماحول تھا، دوپہر میں کھانا کھا لیتے تھے، دوپہر میں سبق پارا یاد نہیں کہ وقت استاد کہتے تھے تجھے رات کا کھانا بند ہے تو ہم کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، ہم ہمارے ماں باپ کو نہیں کہتے تھے، ہم
ہمارے استادوں کا دور ایسا گزرا ہے کہ ان کو کھانے کو کھانا نہیں ملتا تھا، صبح کا 3 دن کا کھانا اٹھا کر کھاتے تو کیڑے پڑے ہوئے ہوتے تھے، بھوک کی شدت سے وہ بھی کھا لیا کرتے تھے۔ ہمارا دور تو ایسا گزرا ہے، ہم ایسے گزرے ہیں کہ ہم کو کپڑے دھونے کے لیے صابن نہیں رہتا تھا، اس لیے کہ ہمارے باپ ہمیں دیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ ہاں آتے، جب وقت پڑتا تو آتے، ہمارے استاد سخت منع کر دیتے کہ کسی کے باپ کی زیاد آنے کی اجازت نہیں ہے، اگر باپ زیاد بچے کو دیکھنے آئے گا تو باپ بچے کو زیاد دیکھنے آئے گا تو بچہ سیدھا مدارس میں نہیں پڑھ سکے گا۔ حضرت اشرف علی حضرت مہاجر مکی ایسے دور سے گزرے ہیں، ان کا سب، ہمارا دور تو الحمدللہ ہم دال روٹی مدارس میں کھا رہے ہیں، ان کا دور ایسا ہوتا تھا کہ ان کے پاس تو کاغذ کا ٹکڑا تک نہیں ہوتا تھا کہ ہم لکھ سکیں، ہم کچھ لکھ کر تعلیم دے سکیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کی ماں بھی تھی، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، بالکل یتیم بچہ تھا، جب مدارس میں گیا، جا کر علم دین حاصل کرنے لگا، حافظ الحمدللہ ہو گئے۔ جب عالم بننے کا وقت آیا، جب عالم بنتے ہیں تو کچھ کتابیں خریدنی پڑتی ہے، لکھنے کے لیے کاپی خریدنی پڑتی ہے۔ ان کے دور میں نہ باپ ہے بچے کا، صرف ماں موجود ہے، ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ایک کاغذ خرید کر حضرت امام صاحب کو دلا دیا جائے، لیکن ایسی مقدار ان کے پاس نہیں رہتی۔ جیسے حضرت کچھ حدیث سنتے فوراً آ کر اپنی دیواروں کے گھروں میں لکھ دیتے تھے، اس لیے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، میں کہیں بھول نہ جاؤں۔ ایسا وقت بھی آیا جب وہ مولانا علماء بن گئے، ایک مفتی بن گئے، امام ابو حنیفہ بن گئے، تب جا کر ایک لاسٹ حدیث تھی، ان کے پورا گھر حدیثوں سے بھر پڑا ہوا ہے، نہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس لیے کہ یہ سب غریبی میں زندگی گزار کر چلے گئے۔ ہم کون سے کھیت کے مولی ہیں میرے دوستوں؟ یہ امام صاحب ہیں جو آپ ہمیں فخر ناز ہے کہ یہ ہمارے امام صاحب ہیں، یہ ہم ان کے مسلک پر چلتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے امام صاحب ہیں۔ ہم کو نماز میں پڑھنے کے مسائل اگر سجدے سہو ہو جاتا ہے تو کیا کرنا ہے، یہ وہ بتا کر دنیا سے چلا گئے۔ آخری وقت تھا ان کا، امام بن گئے، تمام ہو گئی، صرف لاش حدیث موجود ہے، یہ لکھنا ہے، پورے دیواریں فل ہو گئی، زمین ان کا گھر میں فل ہو گئی، صرف باقی ہے تو ان کے گھرے میں ایک گھڑا باقی ہے، وہ گھڑے پر بھی حدیث لکھ دیے۔ اب بھی وہ موجود رہیں گے شاید، میرے خیال سے وہ اب بھی موجود ہوں گے وہ زمانہ۔ میرے دوستوں اب تو ویسا زمانہ نہیں ہے، ہم تو کچھ پیسے والے ہیں۔ ہاں مدرسے میں آپ کو کچھ لاکھوں کے پیسے نہیں مانگے جاتے جیسے یونیورسٹیوں میں مانگے جاتے ہیں، 1-5 لاکھ روپے، ہم نہ صرف 500 روپے بھی نہیں مانگتے، اپنے بچے کو ہمارا حوالے کر دو، ہم آپ کے بچوں کو ہیرے بنا کر چھوڑ دیں گے۔ میرے دوستوں ہم تو ایک دور تھا، ہم پہلے پتھروں میں شمار ہویا کرتے تھے، ہم پہلے ایک دور تھا ہم ادھر نالیوں میں پھرا کرتے تھے، ایک دور تھا ہم روڈوں پر فقیروں جیسے پھرا کرتے تھے، ہم پتھروں میں شمار تھے، جیسے ہی ہمارے باپوں نے ہمارے استاد کے حوالے کر دیے تو ہمارے استادوں نے ہمیں ہیرا بنا کے چھوڑ دیا۔ ہم جہاں بھی جائے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں عزت ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خواہش تھی کہ میں بڑا ہو کر میں ایک استاد بن کر کچھ فالودہ کھاؤں، بڑے سے بڑے حضرت بن جاؤں، میٹھا کھاؤں۔ جب وہ جیسے ہی ایک بڑے حضرت بنے تو جیسے ہی ان کے دربار میں روزانہ کچھ کھانے کے لیے آتا، کچھ روزانہ مرغ سوار رہ جاتے تھے۔ ویسا دور چلتا ہے میرے دوستوں۔ آپ ڈاکٹر بن جائیے، ڈاکٹروں کو دیکھیے، وہ روزانہ ویسا نہیں کھاتے۔ جو امام مسجد میں امامت کر کر صرف مہینے کو 4000 روپے لینے والا اتنا بہترین سے بہترین کھاتا ہے۔ میرے دوستوں پیسے کی صورت نہ دیکھیے، اپنے بچوں کو آخرت کے لیے بنانے کا سوچیے۔ میرے دوستوں کہنے کی تو باتیں بہت ہے لیکن وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم جتنی باتیں ابھی ہم نے سنی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر اٹھنے سے پہلے 1-2 کام ضرور کر لیجئے گا، 1-2 وعدے کر کے اٹھ جائیے گا۔ میں ادھر سے اٹھوں گا تو میرے آئندہ رمضان سے پہلے میری ایک داڑھی ہوگی، اچھی بڑی داڑھی ہوگی، اور دوسری بات کیا ہے کہ میرے بچے کو حافظ اور عالم بناؤں گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں کسی کے غیبت نہیں کروں گا اور کسی کے میرے دل میں
تکبر اور بغض نہیں رہے گا۔ اس باتوں پر عمل کر لیجئے گا میرے دوستوں۔ جتنی باتیں ہم نے سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔